अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का रनडाउन मैं आपको नहीं बताने वाली। आज पहली खबर से शुरू करते हैं। अब आज का जो पूरा वीडियो है वो आपने बड़े गौर से देखना है, क्योंकि आज बहुत बड़ी बड़ी और अंदर की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। अब जो सबसे पहली खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये पिछले 2 दिन से मौजूए बहस बनी हुई है। आपको पता है कि कोर कमांडर मंगला जो हैं, उनके बारे में बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब उनको वक्त से पहले रिटायरमेंट जबरी तौर पर दिलवाई गई है। और उनके बारे में मुबैना तौर पे बहुत सारी बातें भी सामने आ रही हैं, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि जो कोर कमांडर मंगला हैं, जिनका नाम है जनरल, अब वो रिटायर हो गए हैं, एमन बिलाल सफ्तर, उनके इस्तीफे को लोग जो हैं वो मामूल की कार्रवाई समझते रहे। लेकिन उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि 9 मई के जो किरदार थे उसके अंदर ये खुद भी मुलव्विस रहे। दूसरे नंबर पे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि 9 मई के किरदारों को उन्होंने बचाया भी। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मौसूफ जो हैं वो कोर कमांडर हाउस में बाकायदा तौर पे शहद की बोतलों वाली महाफिल भी मुनक्किद करवाते थे। सोशल मीडिया पे उनके बारे में जो चैमगोइयां हो रही हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हमाद अजहर जैसी शख्सियात हैं, इनको बचाने में और इनको गिरफ्तार ना करवाने में और उमर अयूब जैसे लोगों को गिरफ्तार ना करवाने में भी उनका किरदार था। उनके ऊपर ये इल्ज़ामात भी आयद हो रहे हैं कि जब ये शख्सियत जो हैं ये उम्रा करने के लिए गए थे, तो वहां पर इनकी जो मुलाकात है उमर अयूब के साथ हुई थी। और वहां पर इन्होंने काफी ज्यादा फौज के बारे में ऑल फॉल बातें भी की थी, यहां तक कि हमारे आर्मी चीफ के बारे में भी बहुत गलत सलत बातें की थी, और वो बातें रिकॉर्डिंग की सूरत में हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन तक पहुंच गई थी। बताया जाता है कि जब उनकी इंक्वायरी इंटरनली शुरू हुई और उनको बुलाया गया और उनके सामने तमाम सबूत रखे गए और वो खुद को डिफेंड करने में नाकाम हुए, तो उनके सामने 2 ऑप्शंस रखे गए कि आप या तो शराफत के साथ आराम से चले जाइए, या फिर जो है वो आपको इस तरह से भेजा जाएगा। उनके ऊपर ये भी इल्जाम है कि जनरल बाजवा जो है, जब वो गए थे तो जाते जाते वो जिन जनरल्स को प्रमोट करके गए थे, जिन कोर कमांडर्स को प्रमोट करके गए थे, बताया जाता है कि 4 की गुंजाइश थी और वो 12 को बना के गए थे, ताकि मेरे जाने के बाद पूरा एक ब्रिज नीचे बना हो जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। उनमें से ये एक शख्सियत भी शामिल थे। लेकिन ये तमाम बातें जो है मुबैना तौर पर की जा रही हैं। क्या फौज के किसी इदारे ने आपको ये बताया है कि हाँ हम इस बंदे को इस वजह से निकाल रहे हैं? लेकिन अगर ये बातें सच हैं तो ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं। मगर यहाँ पर एक और बात है कि फौज के अंदर ततहीर का अमल शुरू हो चुका है। ततहीर का मतलब ये होता है सफाई का अमल, क्योंकि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार ये वाली पाक फौज जो अब मौजूदा सूरत हाल है उसके अकॉर्डिंगली अपने ही लोगों को खुद सजाएं दे रही है। पाक फौज की सरबराही में भी आप देखें कि जनरल फैज के खिलाफ करप्शन का मुकदमा चल रहा है। अगर उनको सजा हो जाती है तो 75 साल तारीख में ये पहली बार होगा कि पाक फौज के अंदर आईएसआई के डायरेक्टर को या हेड को आप सजा देंगे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो अगर पाक फौज की ये जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे 9 मई के वाकयात में, इनकी जो बीवियां मुलव्विस थी, उन तक को पकड़ लिया गया था। अगर कोई किसी की पोती थी, वो आप देखें ना, वो खदीजा शाह, तो पकड़ लिया गया था, किसी को नहीं छोड़ा गया था। और अगर इनको अंदर से ही खुद एहतसाबी करवाई जा रही है, अंदर ही से इनके खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाक फौज के अंदर सफाई का अमल जो है वह शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जनरल बाजवा, अगर ये खबर सच्ची है, तो जाने से पहले जिन 12 लोगों को प्रमोट करके गए थे, तो अगर उनमें से एक जो है उसका ब्रिज गिरा है, तो बाकी 11 की भी मेरे ख्याल से बारी आने वाली है। और अब हम बात कर लेते हैं जी अगली खबर के बारे में, जो कि शांताना गुलजार जैसी एक मक्कार, एक नशई, एक एंटी स्टेट खातून के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उस खातून ने मजबूर कर दिया। आपको याद होगा कि 9 मई वाले दिन इस मकरू औरत ने अपना एक बयान जारी किया, जिसमें इसने ये कहा था कि अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। फिर आपको याद होगा इसने बयान जारी किया था कि मरियम नवाज की, मैंने खुद ऑडियो सुनी है जिसमें मरियम नवाज ने ये कहा था कि जिले शाह की जो मौत है वो करवा दो और उसके ऊपर से गाड़ी को बार बार गुजारो। और जब इसको एफआईए का नोटिस मिला था तो उसके बाद इसने पेशावर हाई कोर्ट से जाकर रिलीफ ले लिया था। ये वो खातून है जो आए रोज कोई ना कोई ऑल फॉल बकती है, और अब इसने एक नई बात बकी है जिसके अकॉर्डिंगली ये खातून ये कहती है कि मैं जो हूं वो खानिस्ट हूं। एक तरफ ये कहती है कि खान को मानने वाले जो लोग हैं वो पार्टी के अंदर खानिस्ट कहलाते हैं, और दूसरी तरफ ये खातून इस बात का शिकवा करते नजर आती है कि जनाब खान साहब ने हमें पार्टी के अंदर जो है वो खुडे लाइन लगा दिया है और हम लोगों का एक अलग ग्रुप बन चुका है। क्या कह रही है जरा ये सुनिए। लेकिन जो उसके बाद हमने एक अजीब सी चीज देखी है, वो लोग जो खान के लिए ट्वीट भी नहीं करते, किसी जल्द में नहीं नजर आए, इलेक्शन में नहीं नजर आए,
کبھی بات نہیں کی ٹی وی پہ, چلو سوشل میڈیا پہ کر لیں, ایک خط ہی لکھ دیں, کسی عدالت کے سامنے پروٹیسٹ کر لیں. وہ لوگ عہدیدار بن کے جا رہے ہیں پوسٹ الیکشن, اور مطلب گوہر بھائی کو خود خان نے ایکٹنگ چیئرمین بنایا ہے, اس طرح عمر ایوب بھائی کو خان نے خود سیکرٹری جنرل, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن جو سمجھ نہیں رہی کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے, کہ why would you promote somebody who actively does not speak for PTI? What sense does it make? تو اس جی آپ نے سنا, اب بات صرف یہیں تک نہیں رکتی. اب یہ خاتون جو ہے اس نے ایک اور نیا الزام لگا دیا, اور اس کے منہ کو کوئی کتا بندھا ہوا ہے کہ یہ کوئی بھی بات اسٹیٹ کے خلاف کر دیتی ہے, اور اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ میں نے باز بھی آنا ہے جھوٹ بولنے سے پہلے, اور میں اس خاتون سے زیادہ اپنے اداروں کو ان کی سرزنش کروں گی جو اس طرح کے خواتین کو یا اس طرح کے لوگوں کو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے, جن کے منہ کو کتے لگے ہوئے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, ان کو پکڑتے نہیں ہیں. ابھی شیر افضل مروت نے گزشتہ روز اتنا بڑا الزام سعودی عرب کے اوپر لگایا کہ سعودی عرب جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں کو گرانے میں امریکہ کے ساتھ ملوث تھا, اور ایک طرف شیر افضل مروت نے آ کر یہ بیان دیا, دوسری طرف پی ٹی آئی نے اسے اظہار لا تعلقی کر دیا. اگر واقعی شیر افضل مروت نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہوتی تو ان کے خلاف تادیبی کاروائی ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ عمران خان کا پرانا وتیرہ ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں سے بیانات دلوا کر ان کو ہی پاگل بنا کر اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ گھماتے پھراتے رہتے ہیں اور اسٹیٹ کو پاگل بناتے ہیں. اگر اسٹیٹ شیر افضل مروت جیسے لوگوں کو پکڑ نہیں سکتی, اگر اسٹیٹ جو ہے وہ شاندانہ گلزار جیسی خواتین کے بارے میں بات نہیں کر سکتی, تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے. لیکن ہم تو پھر بھی اپنے ملک کی محبت میں یہ آواز اٹھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ جن کے لوگوں کو ابھی تک گندا کیا جا رہا ہے, آلودہ کیا جا رہا ہے. اب اس خاتون نے ایک اور نئی آل فال جو ہے وہ بک دی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے کہ جس طرح سے مارا گیا تھا ایک وہ صحافی کو, ارشد شریف کو, اسی پیٹرن کے اوپر اب عمران خان کو مارنے کی سازش تیار ہوئی ہے, اور سازش کہاں پر تیار ہو رہی ہے؟ عمان کے اندر جا کے. اب یہ خاتون جو ہے نا, اس کا اور یہ جو پی ٹی آئی کے پشاور سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی رہنما ہیں, ان کا ایک وتیرہ ہے کہ جب یہ اس طرح کا الٹا سیدھا بیان دیتے ہیں تو یہ اردو میں بات نہیں کرتے, یہ پشتو میں بات کرتے ہیں, تاکہ وہاں کے جو پٹھان بیچارے سادہ لوگ ہیں ان کو جلدی سے بیوقوف بنایا جا سکے. کیا بکواس کریے یہ خاتون, ذرا سنیے گا. حرارت سے ریچ کم حال راغت سے او خان خلاف داود خان مرگ سره ختمي کیږي د غواړي د امریکا ډایرکټ اورډر شوی دی او دغه کوم د امریکای بیس ته عمان کې الټا پلانینګ دغه روانه چې خان مړ کې او که خان مړ شو موږ پاکستان ته ډېرې پیسې ورکړي دغه لوګو. اب ایک طرف دیکھیں کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہی ہے, ان کو کہہ رہی ہے کہ اسٹیٹ عمران خان کو عمان کے اندر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے, اور دوسری طرف یہ حامد میر کے پروگرام میں آتی ہے. اور حامد میر کے بارے میں ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا تھا رانا ثناءاللہ نے, اور لکھا تھا سولڈ آؤٹ کے, بک چکا ہے. اور مجھے اس بات کا بھی شکوہ ہے کہ رانا ثناءاللہ اس کے بعد ان کے پروگرام میں بھی بیٹھے ہوئے تھے جا کے, اس غدار کے پروگرام میں. اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ سولڈ آؤٹ ہے تو آپ کیوں جا کے بیٹھے؟ اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اس حامد میر کے پروگرام میں جا کے شاندانہ گلزار کہتی ہیں کہ عادل باجا اور وہ ایک اور ہے شاہین سے بھائی, پتہ نہیں کون ہے. تو جی میں نے ان کے بارے میں جا کے خان صاحب سے پوچھا کہ وہ اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں, تو خان صاحب نے کہا نہیں فوج بھی ہماری ہے, ادارے بھی ہمارے ہیں, فلاں بھی ہمارا ہے, تو ڈھینگنا بھی ہمارا ہے. ذرا سنیے. کہ کچھ انسٹیٹیوشنز کا نام لے کے کہ ان پہ تنقید نہیں کرنی. نہیں, میں نے ان سے خود پوچھا, میں نے کہا سر آج کل عادل راجہ اور حیدر مہدی یہ 2 یوٹیوبرز ہیں, حیدر مہدی کے ساتھ میں خود انٹرویوز کرتی تھی. میں نے کہا وہ پڑے ہوئے ہیں اسد کیسر کے پیچھے, علی محمد کے پیچھے, شیر افضل کے پیچھے, کہ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ فوج میری, شہداء میرے, پولیس میرے, عوام میری. کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں ہمارا فوج سے کیا لڑائی ہے, ہماری پولیس سے کیا لڑائی ہے. ہماری لڑائی تھی ایک بندے سے جس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا بائیڈن کے ڈر سے, جس کو سائفر آیا تھا. کہتے کیا, اور تم لوگ سمجھتے نہیں ہو کہ اگر لڑائی ہوگی فوج کی اور پولیس کی تو پاکستانی مرے گا, نون والا مرے گا, پیپل والا, JYF والا, ANP والا, سارا پاکستانی خون نہیں بہے گا. شیعہ سنی کا کرائیں گے. ایگزیکٹلی دو رہے امیر صاحب, بہاول نگر میں ہو گیا, آپ نے دیکھ لیا, بڑا چینار میں انہوں نے سیکٹیرینز والے. جی تو آپ نے سنا پروگرام میں بیٹھ کے, کبھی یہ خاتون جو آئس کا نشہ مبینہ طور پہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرتی ہے, شاید جب وہ اتر جاتا ہے تو کوئی اور بیان دیتی ہے, جب نہیں اترتا تو کوئی اور بیان دیتی ہے. کبھی کہتی ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں, کبھی کہتی ہے کہ خان صاحب کا کردار جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان والا ہے اور ہم ان کے ساتھ ایک الگ ملک بنائیں گے. کبھی بکواس کرتی ہے کہ ہمارے ملک کو توڑا جا رہا ہے, ہائے ہمارے ملک کو نہ کچھ ہو جائے. کبھی کہتی ہے کہ پاک فوج بھی ہمارے ہیں, اور کبھی پاک فوج کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ جناب یہ تو عمان کے اندر جا کر ان کو مارنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی خواتین اسٹیٹ سے کنٹرول نہیں ہو سکتی نا, تو پھر وہ ایسے والے لوگ بھی نہیں ہو سکتے. یہ تو پھر وہی والی بات ہوگی نا, یا پھر چوڑیاں پہن لیں. مجھے تو غصہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی کھلے عام آپ کی اسٹیٹ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, الزامات لگا رہا ہے, سعودی عرب آ رہا ہے آپ کے اوپر تب الزامات لگ رہے ہیں, اسمبلی کے اندر نعرے بازی ہو رہی ہے,
ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر آ کر یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, باہر کے ملکوں میں جا کر جھوٹ بول رہے ہیں, پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے. چلیے بہرحال یہ تو میں نے آپ کے اوپر چھوڑا, میرا تو کام تھا جی خبر دینا. اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این کے اندر زور و شور سے ایک کام چل رہا ہے, اور یہ خبر میں آپ کو پچھلے مہینے سے دے چکی ہوئی ہوں, دوبارہ سے دہرا رہی ہوں, کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ اپنی پارٹی یعنی کہ نون لیگ کے صدر بننے جا رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے شہباز شریف کو بنا دیا تھا کیونکہ ان کے اوپر بہت سارے مقدمات تھے, اور تمام مقدمات سے بری ہو چکے ہیں میاں محمد نواز شریف, اور آنے والے وقتوں میں نون لیگ کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہیں جی میاں محمد نواز شریف. اچھا, اس کے بعد میں آج آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں جو سائڈ پہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا. آصف علی زرداری صاحب جب پہنچے اسمبلی کے اندر, اور ان کے سامنے وہاں پر سعودی سفیر بھی تھے, وہاں پر اور بھی ملکوں کے سفیر تھے, سعودی سفیر بھی تھے, اور ان کی موجودگی میں جس طرح سے پی ٹی آئی والوں نے اور یہ جو اپوزیشن کے لوگ تھے اور یہ سنی اتحاد کونسل, انہوں نے وہ بدتمیزی کی, انہوں نے اتنے گندے گندے نعرے وہاں پر لگائے, انہوں نے زرداری صاحب کو بات نہیں کرنے دی, خطاب نہیں کرنے دی, اس کے باوجود بھی وہ اپنا خطاب جو ہے وہ انہوں نے جاری رکھا, بولتے رہے. اس سے ایک دن پہلے جو ہے آصفہ بھٹو آئیں اسمبلی کے اندر, ان کے خلاف بڑے ہی نازیبا جملے بولے گئے, بدتمیزی کی گئی, اور یہی وہ کیریکٹر ہے جو خان صاحب نے سکھایا لوگوں کو, یہی وہ تمیز ہے جو خان صاحب نے ہماری نئی نسل کے اندر جو ہے وہ انجیکٹ کی ہے, اور اسی کو پریز کر رہے ہیں کہ واہ واہ ہمیں شعور دیا جا رہا ہے. واہ سبحان اللہ, کیسا شعور ہے, یہ خود دیکھ لیجئے. Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalam. اب جو اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سن کر بہت مزہ لیجئے گا, کہ پی ٹی آئی جو ہے نا ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے. وہ یہ کہ ہفتے کے 3 دن یہ مولا جٹ بن جاتے ہیں, اور باقی کے جو 3 دن ہے نا اس میں یہ مرڈر فلم کی ملکہ شراوت بن جاتے ہیں. 2 دن پہلے اڈیالہ جیل کی جو دیوار ہے وہاں سے, آپ کو یاد ہوگا نا جب اڈیالہ جیل سے یہ عدالت آئے تو وہاں پہ عدالت کے اندر عمران خان نے وہ جو شیشے کی دیوار دیکھی تو وہاں سے منہ پھلانگ کے, منہ نکال کے پورے میڈیا کو انہوں نے آل فول بکنا شروع کر دیا تھا عمران خان نے, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی تھیں, اسٹیٹ کے بارے میں باتیں کی تھیں, الزامات لگائے تھے, اور کہا تھا کہ میں مرنے تک جنرل عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. یہ بات کی تھی عمران خان نے. دوسری بات یہ کہ عمران خان نے وہاں پر جتنے بھی عہدے داران تھے پی ٹی آئی کے, ان کو کہا تھا کہ لوگوں کو کہو اپنے گھروں سے باہر نکلیں. لیکن عمران خان کے جو عہدے داران تھے انہوں نے باہر آ کر یہ کہا کہ ہم قانونی جنگ لڑیں گے, اور باہر آ کر یہ کہہ دیا کہ خان صاحب جو اندر جیل کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ میں مرتے دم تک آرمی چیف کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا, باہر آ کر ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف کبھی بھی عمران خان نے کوئی لفظ نہیں بولا, کبھی پاک فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. اب جناب اندازہ یہ کیجئے کہ یہ جو محترم ہیں جو کہ اسکرین کے اوپر ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کے بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل فائنل ہو گئی ہے, عمران خان دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ رؤف حسن کہہ رہے ہیں. اور ایسی وہ کہتے ہیں نا دیوانے کا خواب, ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ عمران خان دوبارہ سے آنے والے ہیں, ڈیل فائنل ہو چکی ہے. بندہ کس کی بات پہ یقین کرے؟ پہلے ذرا ان کی کہانی سن لیں. یہ اس اسٹرگل کا فائنل فیز ہے, جیسا کہ حامد صاحب نے میرے بھائی نے کہا, اور یہ شروع ہو رہا ہے, اور جیت ہماری ہو چکی ہوئی ہے, دشمن ہار چکے ہوئے ہیں. اب صرف یہ ان کے پاس اس کو جیت کے اناؤنسمنٹ کو ڈیلے کرنے کے ان کے پاس آپشنز موجود ہیں, لیکن اس جو حقیقت کو یہ جھٹلا نہیں سکتے. اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے, ہر انسٹیٹیوشن کی طرف سے پازیٹیو سگنلز جو ہیں وہ آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی عنقریب آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب باہر ہوں گے, خان صاحب دوبارہ اس ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. جی, تو آپ نے ان کی کہانی سنی. اب ایک طرف شاندانہ گلزار یہ کہہ رہی ہیں کہ عمان میں ان کو قتل کرنے کا پلان ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل فائنل ہو چکی ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں مرتے دم تک آرمی چیف کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. بندہ کدی گل مننے تسی دسو. اور جاتے جاتے مشال یوسف زئی کی آپ کو ایک کال بھی سنوا دیتی ہوں. بیسیکلی یہ کال نہیں ہے, بیسیکلی یہ ٹویٹر سپیس میں تھی, وہاں پر لوگوں نے ان کو کافی بے عزت کیا اور کہا کہ خیبر پختونخوا تو دیوالیہ ہو گیا ہے اور آپ 2-2 کروڑ کی گاڑیاں نکلوا رہی ہیں اور ٹک ٹاک بناتی ہیں. اور محترمہ نے کس طرح کے جواب دیے, اور محترمہ نے کہا کہ میرے سر کے اوپر تو خان صاحب کا ہاتھ ہے, اور جس کے اوپر خان صاحب کا ہاتھ آ جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے, وہ تو تم کو یاد ہے خوچے, وہ تو ریام خان اس پہ کتاب لکھ چکی ہے خوچے, اس پہ تو آجرا خان بھی کتاب لکھ چکی ہے, اس پہ عائشہ گل لئی نے کیا کہا تھا, میرے کو کمرے میں بند کرو خوچے, میں تم کو بتاؤں گی. میں ٹک ٹاک میرا خود کا نہیں ہے تو میرے خیال سے میں ریسپانسبل نہیں ہوں. 2015 میں میری بات ٹھیک ہے,
आपका अच्छा, वेरीफाइड आप ना- टिकटॉक कैसे आपका आ गया? एक क्योंकि मिनट वो ना, केपी मेरी- गवर्नमेंट आपका चलाती है। वेरीफाइड टिकटॉक कैसे? केपी गवर्नमेंट की एसएमटी चलाती तो आप- पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप ना, क्योंकि ये मेरे- उसपे अगर पैसे इतने किसी को नहीं views मिल आते रहे हैं, हैं, मेरी बात एहतशाम सुनो ना। साहब, हमें व्यूज वो- पे पैसे नहीं मिलते, हमें सिर्फ इस चीज पे है कि उससे अवेयरनेस जाती है। मकबूलियत मिलती है। दूसरी बात ये, वहाँ अच्छा से फिर दूसरी पैसे बात आते हैं। देखें, वो खान साहब का जिस पे हाथ होना तो उसको मकबूलियत भी मिल जाती है, वो बंदा सोना भी बन जाता है। बहरहाल यही थी आज की खबरें। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तब्दीली जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।